السلام علیکم جی. شاہد میتلا صاحب جی مسلسل وہ لکھ رہے ہیں جو وہ ایک ملاقات کر رہے تھے باجوہ صاحب کے گھر جا کے 7-8 گھنٹے کی. باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ یار وہ میرے گھر سے ملاقات نہ پائیں ورنہ باقی لوگ ناراض ہو جائیں گے تو کمڑ دے گھر ملاقات پا دی. وہ کمڑ تک پہنچ گئے لوگ. کمڑ نے کہا جی خدا دا نام منو میتلے نے میرے گھر کا نہیں پتہ, میتلے کو میرے گھر کا نہیں پتہ, میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں. تو پھر جناب وہ ہو گیا, انہوں نے میتلا صاحب نے تیسری قسط جاری کر دیا اور ہم اپنے تبصرے کے ساتھ حاضر ہو گئے. اگرچہ میتلا صاحب اپنی آواز کے اندر بڑا پوپلا جا منہ ہے ان کا, ہے ہاں گپلو لگتے ہیں, گپلو. تو وہ اپنی گپلی سی شخصیت کے ساتھ وہ اپنی آواز میں بھی یہ باتیں بیان کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ ہمارا تبصرہ کہاں ہوتا ہے, میتلا صاحب تو صرف ریڈنگ کرتے ہیں نا, ساتھ میں جڑا چٹخارا ہے. بھائی جتنے کے منٹ کی میری بیٹری ہے لیپ ٹاپ کی اتنے کے منٹ میں آپ کو سناؤں گا. بیٹری بند ہوئی تو بس ٹھیک ہے, پھر کام پچھلی دفعہ بھی ادھورا رہ گیا سی. تو جلدی شروع کر دیں. میں نے سوال کیا نواز شریف کو عدالت سے آپ نے نااہل کروایا تھا. باجوہ کہنے لگے کہ سپریم کورٹ نے میرے آرمی چیف بننے سے پہلے پی ٹی آئی کے دوسرے لانگ مارچ کے دوران پاناما پیپرز پر سماعت شروع کر چکی تھی. پھر کہنے لگے آپ سپریم کورٹ کے ججز کو کیا سمجھتے ہیں اور پاکستان آرمی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ہر چیز پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. سپریم کورٹ کے جج خود بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے سپریم کورٹ تک رسائی نہیں کی, جنرل فیض نے کی ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ باجوہ صاحب کمپلیٹ جھوٹ بول رہے ہیں. آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ باجوہ کسی ایجنڈے پہ ہے. یہ اپنی سازشی گیم تیار کر رہا ہے, کیونکہ بندہ تو بہت سازشی ہے. ڈرپوک آدمی ہو نا, ڈرپوک جو ہو وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے, سازشی بھی ہوتا ہے. اور اللہ بلائی جوڑی ایک انا تے ایک کوڑی, فیض اور یہ دونوں سازشی تھے, دونوں جھوٹے ہیں. ان کے بارے میں ایک سے زائد میرے پاس گواہیاں موجود ہیں کہ انہوں نے کچھ بندوں کے ساتھ کوئی معاملہ کیا, لے دے کے کیا یا بغیر کیا, اور وہ بندے باہر نکلے اور ان کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک ہوا. جو انہوں نے ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا نا کہ نہیں اب آپ سے یہ سلوک نہیں ہوگا, اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور غلیظ سلوک ہوا. یہ اتنے نگلے ہیں دونوں. تو اب یہ خود ننگے ہو رہے ہیں. یہ بالکل غلط کہہ رہا ہے. باجوہ جو تھا جب ملنے آیا نواز شریف صاحب کو, میں آپ کو اپنی انفارمیشن بتا دیتا ہوں, تو نواز شریف صاحب نے انہیں سامنے بٹھا کے میٹنگ کی. تو نواز شریف نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس بات کو مائنڈ تو نہیں کیا کہ میں نے آپ کو کرسی کے اس طرف, ٹیبل کے اس طرف بٹھایا ہے؟ تو انہیں کہا تسی مینوں پونجے بھی بٹھا دیندے تے مینوں کوئی فرق نہیں پینا سی, تسی اتنی عزت دیتی ہے مینوں. لیکن جب یہ وہاں سے واپس پہنچا تو واپس پہنچنے تو پھر آسم باجویاں ورگیاں نے ہواواں دتیاں, لو تسی چیف ہو, تسی 7 لاکھ لوگوں دی کمانڈ کر رہے ہو, تسی اے کر رہے ہو, تہاڈی دی جرت کیویں ہوئی, تانوں کراس دی ٹیبل انہیں بٹھایا. یہ انہوں نے جناب باجوہ نے بڑا پنے, جو ہلکی شخصیت ہوئے نا, فریولس آدمی ہوئے اور منافق بھی ہوئے, جھوٹ بھی بولتا ہوئے, تو ڈرپوک بھی ہوئے, تو ہوا بھی جلدی لے جاتا. باجوہ صاحب ہوا لے گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا, اس نے ہر کام کیا. ٹھیک ہے, یہ اس پروجیکٹ عمران خان کو وہاں پہ روک سکتا تھا, لیکن ہلارے آنے شروع ہو گئے سن, جھوٹے آنے شروع ہو گئے سن, لہٰذا یہ چلا گیا. میں نے کہا یہ ایجنڈے پہ ہے, باجوہ کسی ایجنڈے پہ ہے. آگے چلے. ابھی اس کا ایک اور انٹرویو اس نے کو پچھلے دنوں کچھ رپورٹر سے ملاقات کر کے دیا ہے. یہ جیسے میتلا والا ڈرامہ ختم ہوگا نا, اس کے بعد وہ شروع ہو جائے گا. یہ ایجنڈے پہ ہے, اس کے ایجنڈے کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے. میں تو لگا ہی ہوا ہوں, اور بھی کہیں سے آپ کو کوئی اطلاع ملے تو ضرور ہمیں ای میل کیجیے گا. میں نے پوچھا فیض یہ کام خود کر سکتے تھے؟ کہنے لگے جب آپ کسی سے 8 کام کروا رہے ہوں تو وہ 10 کر لے تو آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے. ویسے بھی پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت سے کام اپنی مرضی سے بھی کر رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ کی بھلا ہاتھ سٹ میں کار ہی نہیں سکتا. ہاتھ سٹو جی میں تو کار ہی نہیں سکتا. اچھا جی, میں نے پھر سوال کیا, مطلب سا فرما رہے ہیں آپ نے نواز شریف کو نااہل کروایا. جنرل باجوہ نے کہا نہیں, یہ سپریم کورٹ کے 5 ججز کا اپنا فیصلہ تھا. جب ججز کہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں. جسٹس کھوسا کا شریف فیملی سے ذاتی اناد تھا. ٹپیکل جھوٹ جو کہ انہوں نے گھڑ کے ISI نے پھیلائے ہوئے ہیں. جسٹس کھوسا کا شریف فیملی سے ذاتی اناد بھی تھا, ذاتی اناد کی تھی. نواز شریف تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے, وہ خاتون آ کے نواز شریف سے ملی ہے, اپنی بھائیوں کی اس نے بیسٹ آف دا بیسٹ اپوائنٹمنٹس لی ہیں.
نواز شریف دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں, 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں, آخر میں 96 والا, 97 والا 97 والے الیکشن کے بعد وہ خاتون پھر آ کے نواز شریف سے ملی, جس کی آپ بات کر رہے ہو باجوہ صاحب, کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اور اس نے نواز شریف سے اپنے بھائیوں کے لیے, بھائیوں کی بیسٹ آف دا بیسٹ اپوائنٹمنٹس لی. ٹھیک ہے, ایسا نہ کرو. اس کے بعد گوائے گئے, اکھی ویکھیا ہے, ٹھیک ہے, نہ کرو, نہ کھلواؤ. اچھا, ذاتی نعت تھی, شہباز شریف نے 90 کی دہائی میں جسٹس کھوسہ کی بہن سے طلاق بھی دی تھی مجھے نواز, حالانکہ اس سوسائٹی میں اس لیول کے اوپر یہ شادی وادی کو معنی ہی نہیں رکھتی, ٹھیک ہے نا, اور یہ طلاق ولاق یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. شریف مجھے نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تو میں کیسے ان کو نااہل کروا سکتا تھا؟ اگر آپ نااہل نہ کرواتے تو آپ ایک جھوٹے آدمی کیسے ثابت ہوتے, آپ ایک منافق آدمی کیسے ثابت ہوتے باجوہ صاحب؟ میرا تفصیل زیادہ تو نہیں ہو گیا, چلو کاٹ دیں. سپریم کورٹ نے فوج کے ذمے ثبوت لانے کا ٹاسک لگایا تھا, ثبوت فوج نے مہیا کر دیے تھے. کیڑے ثبوت سن؟ ٹھیک ہے, شرم کرو یار, نمبر 1 ایجنسی تو لیا کے دیتا کاما یار, کو خدا کا خوف کرے. وہ بھی ایم آئی لے کے آیا, کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب جو تھے وہ ایم آئی کے ہیڈ تھے, تو جنرل عاصم منیر کے عرب ممالک میں اچھے تعلقات تھے, میں نے ان کو یو اے ای بھیجا, وہ کاما لے آئے. تو اے کیوں نہیں دستا کہ جہاز سے بہ کے گیا سی فیلکن چ راہیل شریف, تو جا کے ذاتی طور پہ پناما لے کے آیا سی اتوں؟ اے بھی تو دسو نا, آ کے پھر رپورٹر تقسیم کیتا سی, اے بھی تو دسو نا, پورا سچ بولو نا. آگے بولے گا شاید. میں نے پوچھا یو اے ای نواز شریف سے یمن جنگ میں ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ناراض تھا, اس لیے انہوں نے نواز شریف کا اقامہ دیا. باجوہ کہنے لگے ایسی بات نہیں ہے, بس اقامہ مل گیا جب عدالت میں پاناما کیس چل رہا تھا, تو شاہد خاقان پر. اچھا, یہ اوپر والا جو امپریشن ہے نا کہ یو اے ای نواز, یہ بھی ہماری نمبر 1 کا کیا ہوا پروپیگنڈا. جنرل باجوہ کہنے لگے ایسی بات نہیں, بس اقامہ مل گیا. جب عدالت میں پاناما کیس چل رہا تھا تو شاہد خاقان عباسی میرے پاس آئے اور مجھے دامنے کو لے گئے. ہم وہاں پہ 3 گھنٹے بیٹھے رہے. انہوں نے کہا آپ پاناما کیس میں نواز شریف کی مدد کریں. میں نے ان کو کہا کہ زیادہ مدد نہیں کر سکتا, کیونکہ انہوں نے خود کافی غلطیاں کی ہیں. نواز شریف نے پاناما میں کئی غلطیاں کی تھیں. انہیں صرف یہ کہنا چاہیے تھا کہ فلیٹ میرے والد نے خریدے اور بچوں کو دیے تھے, خریدے بھی نہیں تھے یار, ٹھیک ہے. تو ان پر ثبوتوں کا بوجھ نہ آتا, خطری خط بھی نہ لانا پڑتا. مجھے کسی دوست نے بہرحال بتایا تھا کہ میں نواز شریف نے ڈائیو سے $5 ملین رشوت لی تھی, $3 ملین کے فلیٹ خریدے اور $2 ملین کے جہاز. تیرے کو 2 ایجنسیاں سن چولا, 2 ایجنسیاں سے تمہارے پاس, ایم آئی بھی اور آئی ایس آئی بھی, اور دونوں کے اوورسیز آپریشن ہے. چیک کروا لیتا نا. ایہو جو بندے بھرتی کیتے ہوئی بنیادی گلاں نہیں چیک کر سکتے جا کے. میرے ورگا اتنے بہ کے ایک ای میل لکھ دے تو انہوں اگلے برطانیہ والے دس دیں گے کہ کی جائیداد ہے. وہ احمد نورانی کو مل جاتی ہیں. آپ کے بڑے پتہ نہیں کیڑے کرنل لیاقت وسیم جمع کیے ہوئے ہیں کہ جن کو یہ بیسک چیزیں نہیں پتہ. تو خیر, باجوہ صاحب اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں, باجوہ صاحب ادارے کا مذاق اڑوا رہے ہیں. باجوہ صاحب جو ہے وہ مطلب کہ آئی ایس آئی کا مذاق اڑوا رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا, یہ کوئی بات ہے؟ یہ بیسک انفارمیشن نہ آپ کلیکٹ کر سکتے. اچھا, ابھی تک باجوہ صاحب نے کوئی ایک بھی لفظ نہیں بولا زرداری کے خلاف, بلاول کے خلاف, ٹھیک ہے. اس شخص کو کہا تھا کہ اچھا میاں نواز شریف نیکی بھی کرتے تھے. جنرل باجوہ نے ہنستے ہوئے کہا, ٹھیک ہے, اے وہ بدبخت آدمی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ, جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ 50 کروڑ روپیہ شوکت خانم کے لیے میاں شریف نے اپنی جیب سے دیا تھا. ٹھیک ہے, نہیں پتا اس کو. زمین الگ الاٹ کی تھی ایز اے چیف منسٹر, اور 50 کروڑ روپیہ میاں شریف نے اپنی جیب سے دیا تھا. اور پوری لاگت نہیں ہے 50 کروڑ روپیہ, اس وقت کے 50 کروڑ روپیہ جب ڈالر کتنے کا تھا؟ 18 روپے کا. جب ڈالر 18 روپے کا تھا, اس وقت کا 50 کروڑ ہے جو میاں شریف نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے. اور یہ باجوے کو نہیں پتا یہ بات یار کوئی بات کرو یار باجوہ صاحب, انتہائی آپ, میرا مطلب ہے کہ لو لیول پہ لگ رہے ہو یار. اچھا, آگے آتے ہیں جی. آج باجوہ صاحب میں جناب نال جنی کٹ چھڑنی ہے نا, اگلا انٹرویو دھیان نال ہی چھپے گا. چودھری نثار نے بھی نواز شریف کو منع کیا تھا کہ جے آئی ٹی کے لیے سپریم کورٹ کو خط نہ لکھیں. پھر چودھری نثار نے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے افسران جے آئی ٹی میں شامل نہ کرنے کو کہا, لیکن نواز شریف یہ بات بھی نہیں مانے. میں نے بھی 4-5 بندوں کو, چودھری نثار نے بچا رہی ہے, ٹھیک ہے, میں نے 4-5 بندوں کو پیغام دیا کہ نواز شریف کو کہیں جے آئی ٹی میں فوج کو افسروں کو شامل کرنے کی مخالفت کرے, لیکن نواز شریف بہت پر اعتماد تھے, وہ نہیں مانے. نواز شریف کو یقین تھا کہ ان کے پاس دستاویزات پوری ہیں, یہ اپنی ایمانداری پر
فوج کا ٹھپا لگوانا چاہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر نواز شریف بری ہو جاتا تو سارا ملبہ مجھ پر گرتا، فوج پر نہیں گرتا. کہتا فوج پر گرتا نہیں، مجھ پر گرتا، کیونکہ آپ فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے ماشاءاللہ اس پروجیکٹ کو. اور اگر یہ نواز شریف اگر نواز شریف جو ہے وہ بچ جاتا تو باجوہ صاحب جو زیرو ہو جاتے، کیونکہ سارا اپنی یونٹس میں جا کے آپ جو تقریریں فرما رہے تھے وہاں پہ اور جو کچھ کہہ رہے تھے، اس کے بعد تو سارا نزلہ آپ پہ گرنا تھا. حضور جھوٹ مت بولیے. آگے چلتے ہیں جی. سپریم کورٹ نے JIT بنانے کا فیصلہ کیا تو میں نے DISI کو بلایا اور کہا کہ ہم اس معاملے سے نکلنا ہے. تو انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، ہم کیسے نکل سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ اب بھی تو کہہ دیا نا کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، تو اس وقت بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم بندے نہیں دے سکتے. ابھی بھی تو کہا ہے نا کہ JIT کے لیے کسی JIT کے اندر ISI کا کوئی بندہ نہیں جائے گا. یار باجوہ اتنا جھوٹ ہونا، بڑا جھوٹا ہونے کے لیے یار باجواؤں کو شرمندہ کروا دیا آپ نے بھائی. ٹھیک ہے نا. اچھا میں نے اپنے بیٹے منسٹر سے وہ اگے ہوں اپنا پتر لے آئی، وہی مارکیٹ کرنا ہے نا بچ کہ وہ بڑا کو پڑھا لکھا وکیل ہے، جناب کی آف شور جائیدادیں مینج کرتا ہے، 15-20 ارب کی مینجمنٹ پہ میں یہاں پہ کسی یلے سے بچے کو بھی بٹھا دوں تو وہ اتنا انٹلیکچوئل بن جائے گا جتنا آپ مصروف اپنے صاحبزادے کو کر رہے ہیں. میں نے پوچھا پھر نااہلی کیسے ہوئی. ٹھیک ہے تو تم غور نہ سننا. بعد اپنا مہتلا صاحب نے پوچھا کہ پھر نااہلی کیسے ہوئی، سپریم کورٹ میں انصافی جج ہیں کیا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی تو انصافی تھے. اس پر انہوں نے ایک کہکا لگایا کہ ہم جنرل بھی پہلے انصافی تھے جو عمران خان کے عشق میں گرفتار تھے. آپ نے اس کی تصویریں نہیں دیکھی باجوہ کی، جتنے والہانہ انداز سے یہ عمران خان کو دیکھ رہا ہوتا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کا کوئی عضو پکڑ کے منہ میں ڈال لے، مطلب وہ ہاتھ کو نہ سمجھ لینا، اس کا ہاتھ پکڑ کے چوسنا شروع کر دے. یہ اتنے کہ اس کے والہانہ طریقے سے یہ وردی کے اندر یار ایسا شخص جو ہے وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. تو خیر عشق میں ہم سمجھتے تھے کہ نئی پارٹی نئے چہرے میں بہتری لائیں گے، لیکن ہم غلط ثابت ہوئے. پارٹی کا کوئی نہیں تھا، سارا لٹ مار کا چکر تھا. بہرحال 3 وجوہات کی بنا پر مجھ پر نون لیگ کے دور میں دباؤ تھا. نون لیگ کی حکومت آئی تو اس نے مشرف پر آرٹیکل 6 لگا دیا، ایتھے آنا ہوں. پھر پاناما پیپر آ گئے، ایتھے آؤ. میڈیا ہر طرف وزیر اعظم چور ہے کی گردان ہونا شروع ہو گئی. یہ تو جناب نے خود کرائی سی نا جی، 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ 2008 سے چلا رہے تھے آپ یہ پروجیکٹ، جس کے تحت بولڈ TV لانچ ہوا، جس کے تحت آپ TV لانچ ہوا، جس کے تحت لاکھوں یوٹیوبرز بھرتی کیے گئے بھونکنے کے لیے. ہم جیسوں کو نوکریوں سے نکلوایا آپ لوگوں نے فون کر کر کے. ٹھیک ہے نا. ہاں پھر ہم نام لیں تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں تھے سر، ہم تو نہیں تھے، ہم تو آپ کو رہا کروانے والوں میں تھے. اب شکوے شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں یار، میرے نمبر پہ نامعلوم نمبروں سے کال کر کے تو گالیاں بکا کرتے تھے، اور ساتھ میں تعارف کروایا کرتے تھے کہ میں کرنل فلانا فلانا بول رہا ہوں، پٹلا جو پٹنا. ٹھیک ہے نا. ایڈا وڈا تو جرنلسٹ آیا. اور میں آخری وقت تک یہی کہتا رہا کہ یار کو خدا کا خوف کریں، آپ چاہتے کیا ہے. نوکری تسی ختم کرا دیتی، ہوں میں ایک جگہ تے چلا جانا تبصرے واسطے، اتوں تسی نکلوا دیتا. ہوں دسو میں کی کراں، مطلب کس طرح کراں. میں وہ کام تو نہیں کر سکتا جو آپ کہتے ہیں. میں چھوڑ کے یونیورسٹیوں میں نکل گیا، پڑھانا چڑھانا شروع کر دیا. کوئی بات نہیں، 4 پیسے کم ملتے ہیں نا یار، ان سے تو کنٹراڈکشن نہ ہو یار. لیکن اپنا دادا پوتا شو جاری رکھے. لیکن یہ بہت غلیظ لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ فرعون بن جاتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں. اس وقت اتنا بھی کسی کو اگر مل جائے نا کیا کہتے ہیں پاور، تو وہ فرعون بن جاتا ہے. بہرحال پڑھتے ہیں. پھر ڈان لیکس کا ٹویٹ واپس لینے کی وجہ سے بھی فوج کے اندر سے دباؤ تھا. ڈان لیکس کا ٹویٹ واپس لینے کے بعد مریم نواز شریف کے اسٹریٹجک میڈیا سیل نے فوج کی بینڈ بجا دی تھی کہ 71 کے بعد فوج کی دوسری پسپائی ہوئی ہے. وہ پائن تواڈے اپنے ہی نہیں رکن ڈے سن. ایڑا مظہر سی مریم کے میڈیا سیل کا جو انچارج تھا وہ تو آپ کا ملازم تھا. اب میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا. مریم جب نکلی ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے تو وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کے کہاں گیا تھا، کن کے پاس آیا تھا، ان کو وہ مینوں نہیں پتا. یہ تو ISP دے انڈر ہو رہا سی. ٹھیک ہے نا. وہ مظہر جو تھا وہ نکل کے کہاں گیا تھا، اور پھر کس نے اس کو PTI کے حوالے کیا تھا. یار یہ بندہ اب بھی سچ بولنے کو تیار نہیں ہے یار.
اچھا جی، ان وجوہات کی بنا پر نواز کو زیادہ مدد نہیں کر سکتا تھا. اس دوران سلمان شہباز ملنے آئے. گندا ہر ایک نو کرن دے اور سپریم کورٹ کے ٹرائل میں مدد کی اپیل کی. تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے اپنی باجی کو تو سنبھالے جس نے ٹویٹ پر ایسی تیسی کر دیا. وہ کی ٹویٹ سی ویسے جو کچھ آج کل تواڈے نال ہو رہی ہے ماشاء اللہ, اور جو کچھ تواڈے نال ہوئی ہے جنرل باجوہ صاحب, پھر بھی تسی مریم دے ٹویٹ نو بڑا خوفناک سمجھتے ہو. وہ تو ٹویٹ کچھ بھی نہیں سی. وہ جو تمہارے ساتھ اب ہو رہی ہے کیڑے والی ہو رہی ہے وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا اور کہاں گا بھی نہیں, کدی نہیں, زبان کٹ جائے نہیں کہاں گا, ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کے ساتھ آپ کے پالتو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولز نے کیا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے ریٹائرمنٹ کے بعد, جس طرح آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں اور جس طرح انہوں نے آپ کو مڑ مڑ کے ٹکریں ماری ہیں, یار آپ کو پھر بھی شرم نہیں آتی؟ آپ وہ اس ایک ٹویٹ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ اب ہو رہی ہے, جانے والوں کے ساتھ بھی اور موجودہ کے ساتھ بھی, آپ کو پھر بھی وہ ٹویٹ نہیں پوچھتی یار, حد ہے یار. ڈان لیگز پر سوال کیا تو کہنے لگے جب میں آرمی چیف بنا تو اس کے بعد وزیر اعظم سے ملنے وزیر اعظم کو اس گیا. انہوں نے ڈان لیگز کا بہت چرچا تھا. نون لیگ نے اقتدار میں آ کے سب سے بڑی غلطی جنرل مشرف سے آرٹیکل 6 لگا کے کی تھی, پھر اتھے ہی آ گیا. سیاسی جماعتوں کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آرمی چیف کی کیا اہمیت ہوتی ہے. تو انہوں جرنیلاں نوں یہ سمجھ نہیں آتی کہ پرائم منسٹر بھی ایک چیز ہوتا ہے, وہ بھی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ خناس اور کیڑا جڑا ککول میں آپ کے دماغ میں اندر گھسایا جاتا ہے نا, یہ جب نکلے گا تو یہ ملک اور یہ معاشرہ یا قوم آگے بڑھے گی. جنرل باجوہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے ڈان لیگز کیا تھی؟ میں نے کہا جی ہاں, ڈان لیگز انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کی سٹوری میں نے ARY نیوز پر بریک کی تھی جو میرے کیریئر کی بڑی سٹوریز میں سے ایک تھی. میں نے پھر کہا سر المیڈا نے 6 اکتوبر 2016 کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے حوالے سے خبر دی تھی. شہباز شریف نے DGI SPR رضوان اختر سے کہا کہ ہم جو کلنم تنظیموں کے دہشت گرد پکڑتے ہیں ان کو ISI چھڑوا لیتی ہے. پھر اعزاز چودھری نے کہا کہ دنیا میں دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینے کا کہہ رہی ہے, اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں مکمل سفارتی تنہائی بھگتنا پڑے گی. جنرل باجوہ نے کہا کہ اعزاز چودھری بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, یہی ہم نے فیٹف میں بھگتا تھا. چلو شکر ہے کسی غلط اعتراف کر لیا کہ ہم غلط بھی تھے. اب میری سائڈ کی سٹوری سنیں. جب میں آرمی چیف بنا تو وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے گیا تو چودھری صاحب کہنے لگے ہمیں ڈان لیگز کو منطقی کا انجام تک پہنچانا ہے, مطلب انکوائری کو مکمل کر کے ختم کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد چودھری صاحب کے حلقے میں کوئی تقریب تھی, میں بھی گیا تو چودھری صاحب نے پھر وہی بات کی کہ ہمیں ڈان لیگز کی انکوائری کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد میں DGI SI نوید مختار کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ ڈان لیگز کی انکوائری کا کیا بنا. میں کچھ ملا. جنرل مختار کہنے لگے کچھ ثبوت ملے ہیں. سر المیڈا نے 70 منٹ پرویز رشید سے فون پر بات کی لیکن یہ نہیں بتایا پتہ تھا کہ کیا بات چیت ہوئی. انکوائری کمیٹی نے سر المیڈا, اظہر عباس, راؤ تحسین, طارق فاطمی اور پرویز رشید کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. ڈان لیگز اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اظہر عباس کو تو کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اور جناب اظہر عباس وہی تھے نا اپنے مظہر بھائی کے بھائی جنرل جو تھے, نہیں وہ تو اظہر عباس تھے, ٹھیک ہے. یہ اظہر عباس صحافی ہوں گے, اوکے. لیکن جہاں بھی جاتا تھا جونیئر افسر سوال کرتے تھے. اس کے بعد میں نے بھائی جونیئر افسران جو بتاؤ گے, جو جھوٹ بکو گے ان کے سامنے وہی وہ آگے سے پوچھیں گے نا, جو یونٹس کے اندر پروپیگنڈا کرو گے وہی وہ آگے رڑکیں گے نا. اب کیوں نہیں پوچھتے؟ نئی قیادت سے کیوں نہیں پوچھتے وہ کہ یہ جو ہم نے عشق پالا تھا عمران خان کا, اس کا ہم نے کیا کیا؟ اور باقیوں کے خلاف انتظامی ایکشن لینے کا فیصلہ ہوا ہے. پھر میں نے نواز شریف کے پاس چلا گیا, قائل کرنے کی کوشش کی. وہ پرویز رشید پر نہیں مان رہے تھے. خیر پھر مان گئے اور فیصلہ ہوا کہ پرویز رشید اور طارق فاطمی کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے. صحافیوں کا کیس CPNE کو بھیجا گیا. اس کو یہی نہیں پتا کہ CPNE کوئی ادارہ ہی نہیں ہے صحافیوں کا. یہ ساڈا سپاہ جس کو یہ نہیں پتا کہ CPNE جو ہے وہ ایک چغدوں کی, ایک چوروں کی, جو کہ میڈیا مالکان ہیں اور جو خون چوستے ہیں ورکرز کا, یہ ان کا ادارہ ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب آج کل جو اس کا صدر ہے وہ تو جرنلسٹ بھی نہیں ہے نا, وہ تو اشتہار جمع کرنے والی پارٹی ہے. مطلب جب تک ہم نے ایکٹیو صحافت کی ہے, اشتہار جمع کرنے والی پارٹی کی کوئی اتنی خاص عزت بھی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ ہم کنٹینٹ کریٹر ہوتے تھے, وہ کنٹینٹ سیلر ہوتے تھے. وہ جا کے ہماری خبروں کے پیسے پکڑتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ کوئی اچھے بندے نہیں سمجھے جاتے, لیکن وہ CPNE کا صدر بنا ہوا ہے یار, ٹھیک ہے نا. وہ بنے مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کا کوئی عہدیدار بنے, مجھے خوشی ہو اس بات کی, لیکن CPNE کا صدر بن گیا یار.
لاہور چلا گیا. وہاں پر ARY پر اچانک ڈان لیکس کا نوٹیفیکیشن چلنا شروع ہو گیا. ARY نیوز نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں حکومت نے شریک ملزمان کو سزا نہیں دی. وہ بڑی گل ہے. ARY نے کہہ دیتا جناب جنرل صاحب. اس دن مجھے فاٹا جانا تھا, چلا گیا, فوراً واپس آیا تو مطلب کہ جناب وہ جو ریجیکٹڈ والی ٹویٹ تھی وہ مطلب کہ ہوئی تو بڑا غصہ تھا. مجھے خیال تھا کہ وہ غصے میں ہوں گے, ناگواری کا اظہار نہیں کیا اور کہا کہ بات غصے میں نہ کیا کریں, لیکن میں ملک کے وزیر اعظم کو کم تر حیثیت سے چین نہیں بھیجنا چاہتا تھا. اور پھر میں نے جس کے اختیار میں اس کی فوج بھی نہیں ہے اس لیے ٹویٹ واپس لے لیا. کہنے لگے جنرل نوید مختار شریف آدمی تھے, کوئی زیادہ اختیار نہیں تھے, جنرل فیض سارے کام کرتے تھے. میں نے کہا اس کی وجہ آپ تھے, آپ کی طرف سے جنرل فیض کو اختیار اور طاقت دی گئی. جنرل باجوہ کہنے لگے ہاں یہ بات بھی تھی, اور ویسے بھی ہم پہ عمران خان کو لانے کا بھوت سوار تھا. ڈان لیکس کا ایشو جنرل رحیل شریف نے ایکسٹینشن کے لیے بنایا تھا. نواز شریف سے جب ڈان لیکس پر بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جنرل رحیل اور جنرل رضوان اختر جب بھی ملاقات کے لیے آتے تو جنرل رحیل شریف کو ایکسٹینشن کی بات کرتے. جنرل رضوان اختر رحیل کے سامنے نواز شریف کو کہتے کہ جنرل رحیل کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیں, لیکن رحیل شریف کے بعد نواز شریف کو کہتے صرف 1 سال کی ایکسٹینشن دیں, کیونکہ 1 سال کے بعد پھر اس کا فلوک لگنا تھا. آپ نے رضوان اختر اعظم باجوہ کو معاف کیسے کر دیا؟ جنرل باجوہ نے کہا میرے سامنے کوئی بھی آ جائے میں اسے معاف کر دیتا ہوں. میں جنرل رضوان کو ISI سے ہٹا کر کمان دینا چاہتا تھا, لیکن مجھے رپورٹ ملی کہ وہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں. وہ 2-3 بار ان کی حرکتیں رپورٹ ہوئیں, کچھ ان کی کرپشن کے بھی معاملات تھے, تو پھر انہیں فارغ کر دیا گیا. اعظم باجوہ نے معافی مانگ لی تھی تو اس لیے اسے معاف کر دیا, انہیں صدرن کمانڈ دے دی. آرمی چیف اب یہاں پہ عاصم منیر یعنی کہ موجودہ آرمی چیف اکثر کہتے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, میں کسی کو معافی نہ دوں. جو فکرہ ٹھیک ہے, میں کسی کو معافی نہیں دوں گا. بس اسی فکرے کے اندر نا آپ نے موجودہ پولیٹیکل سینیریو کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل عاصم باجوہ, جنرل عاصم منیر ایک اللیگل چیف آف آرمی سٹاف ہے. جنرل عاصم منیر کو ان قریب فارغ کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ فیض حمید کو لایا جائے گا. یہ کیمپین جو ہے یہ PTI کے اوورسیز اکاؤنٹس نے چلائی ہے اور ابھی بھی چلائی جا رہی ہے. امریکہ, لندن, برسلز, ہر جگہ کے اوپر مظاہرے کیے جا رہے ہیں جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اللیگلی اپوائنٹڈ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے اس نے پاکستان میں انی ڈال دی ہے, لوگوں کی قتل و غارت گری ہو رہی ہے, اغوا ہو رہی ہے, ابڈکشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ بس آپ نے بات یاد رکھنی ہے. اس کیمپین کے بعد یہ فکرہ پڑھنا ہے. لے جناب جتنا کہ میرے سے پڑھا گیا ہے, پہلے ہی بڑے منٹ زیادہ ہو گئے تو میں نے پڑھ دیا. تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں, میرا یہ خیال ہے, میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں, جنرل باجوہ صاحب کسی واردات پہ ہیں, کسی پلاننگ کے تحت چل رہے ہیں. ادروائز ان کے یہ والے انٹرویوز نہیں آنے چاہیے تھے, جس کو وہ ڈینائی بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن انٹرویو چھاپنے والے کو تھپکی کا ہلاشیری کا فون بھی کرتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت اچھا جا رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ واردات انہوں نے اپنے طور پہ پلان کی ہو سکتا ہے ادارے کی طرف سے ان کو اسائنمنٹ ملی ہو, کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے, لیکن یہ کسی چھوٹی موٹی واردات کا حصہ ہے. یہ ان کے انٹرویوز اور ان انٹرویوز کے اندر اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بے سبب نہیں ہیں. میرے خدشے سے آپ ایگری کرتے ہوں یا ڈس ایگری کرتے ہوں, نیچے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.